اس گیت کا لکھنے والا بنکم چندر چٹرجی تھا، بنکم چندر چٹرجی، کلکتہ بنگال کا۔ اس نے 1875 کے اندر ایک ناول لکھی تھی، اس ناول کا نام تھا آنند مٹھ۔ اس ناول کے اندر بنکم چندر چٹرجی نے وندے ماترم کا نغمہ پیش کیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جتنے لوگ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے، انہوں نے انگریز گورنمنٹ کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ انگریزوں کی نوکری کرنے کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بنکم چندر چٹرجی جو ہے انگریز کی گورنمنٹ میں ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج تھا، یعنی انگریزوں کے نمک کو اپنے لیے حلال سمجھتا تھا، انگریزوں کا غلام تھا سیدھے سے لفظوں میں۔ تو اس نے آنند مٹھ نام سے ایک ناول لکھی۔ اس ناول کے اندر اس نے یہ گیت لکھا، وندے ماترم والا۔ کیا ترجمہ ہے اس گیت کا؟ بڑا خطرناک ترجمہ ہے اس گیت کا۔ وندے ماترم ایک ایسا گیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وندے ماترم میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں۔ وندے ماترم میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں۔ یہ کون سی ماں ہے جس کا بندہ ہے دنیا میں اور وہ ماں خدا کے برابر ہے؟ وہ ماں ہے دھرتی ماں۔ آپ کے ملک کی سرزمین وہ ماں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں۔ آپ اپنی ماں کے بیٹے تو ہو سکتے ہو، لیکن بندے کبھی نہیں ہو سکتے کیا؟ آپ اپنی ماں کے بیٹے تو ہو سکتے ہو، بندے کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ بندہ تو خدا کا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وندے ماترم میں تیرا بندہ ہوں اے میری ماں، یہ وہ ماں نہیں ہے جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا۔ یہ وہ ماں ہے جس کو یہ دھرتی ماں کہتے ہیں۔ کون سی ماں؟ اچھے پانی والی، اچھے پھولوں والی، اچھے پھلوں والی، اچھی آب و ہوا والی، حسین چاند والی، دن اور رات والی، درختوں والی، میٹھی زبان والی، شگفتہ بولیوں والی، 3 کروڑ گلوں والی۔ اب آپ کی کوسی ماں کے اندر درخت ہے، کوسی ماں میں پہاڑ ہے، کوسی ماں میں ہوا ہے، صرف بھارت ماتا کے اندر ہی ہے یہ ساری چیزیں، دھرتی ماں کے اندر۔ یہ ساری خوبیاں وندے ماترم کے ترانے کے اندر آگے پوری ایڈ ہوتی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، اس کے اندر ایک تو اتنا خطرناک بول ہے، وہ یہ کہتے ہیں تو ہی درگا 10 مسلح ہاتھوں والی۔ 10 ہاتھیں کس کے ہوتے ہیں؟ جس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے درگا ماں کو؟ اس میں ایک مصرع ہے، اس کا ترجمہ ہے تیری ہی محبوب مورتی ہے ایک ایک مندر میں۔ تو یہ تو ایک کٹر پنتھی ہندو ہے جو اپنے مذہب کے اظہار کے لیے یہ گیت گا رہا ہے۔ تو یہ گیت آپ کیوں گائیں گے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں میں تیرا ہی بندہ ہوں اے میری ماں، سکھ دینے والی، برکت دینے والی۔ دنیا میں کون سی ماں آپ کو سکھ دیتی اور دنیا میں کون سی ماں آپ کو برکت دیتی؟ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا، کم از کم وہ تو ماں اتنی مجبور ہے اللہ کے قانون کے سامنے کہ وہ نہ آپ کو سکھ دے سکتی ہے، نہ وہ آپ کو برکت دے سکتی ہے۔ ہاں، وہ آپ کو اپنے گلے سے لگا سکتی ہے۔ اور کسی بھی بیٹے کے لیے ماں کے چھاتی میں، ماں کے گلے میں وہ سکون ہے کہ اس کے دل کے اندر بے چینی کی کتنی ہی بڑی آگ کیوں نہ جل رہی ہو، اگر ماں اس کو گلے لگا لے تو پھر اس کے دل کے اندر چین و سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ تو ماں کی ممتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے۔ لیکن مطلق طور پر دنیا کے اندر کون سی ماں انسان کو سکھ دیتی ہے اور برکت دیتی ہے؟ تو یہ وندے ماترم کا ترجمہ ہے جس کے ایک ایک بول کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، جس کے ایک ایک بول کو ادا کرنے سے انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ 1857 کے اندر یہ بول بولا گیا۔ اس کے بعد جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے لالا لاجپت رائے، تو انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے ایک اخبار نکالا، ایک میگزین نکالا جس کا نام تھا وندے ماترم۔ اس کے بعد اس نغمے کو پبلسٹی ملی،
یہ نغمہ اس کے بعد پبلک میں مشہور ہوا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نغمہ راشٹر گیت بن جائے، قومی ترانہ بن جائے یہ نغمہ. اور آپ کو حیرت ہوگی، آج جو قومی ترانہ ہے آپ کا جن گن من ادھینا یک جیا ہے، یہ قومی ترانہ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا، اور انہوں نے 1911 کے اندر یہ ترانہ کہا تھا. پوری ہندوستان میں سب سے پہلے وندے ماترم کے گیت کو طرز میں پڑھنے والے ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا لالا لاجپت رائے کہ اس ترانے کو پورے ہندوستان کا نیشنل سانگ بنانا ہے یا اس کو راشٹریہ گیت بنانا ہے، تو اس وقت ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر کے اندر انہوں نے ایک خاص بات یہ لکھی کہ وندے ماترم کا بنیادی عقیدہ دیوی درگا کی پرستش ہے. بینکم نے درگا کو متحدہ بنگال کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے. یعنی جس آدمی نے سب سے پہلے اس ترانے کو گایا، جب اس ترانے کو دیش کا قومی ترانہ بنانے کی جب آواز لگی تو اسی آدمی نے اس کی مخالفت کی. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جن گن من ادھینا یک جیا ہے یہ ترانہ آپ کے اس ملک کا قومی ترانہ بنایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ جب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے اس ترانے کو پیش کیا تھا، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی بنگال میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس زمانے کے اندر برٹش کے جو کنگ تھے جارج پنجم ان کا نام تھا، اس موقع پر یہ ترانہ بنایا گیا تو رابندر ناتھ ٹیگور صاحب پر الزام لگا کہ تم نے بھی تو انگریز کو خوش کرنے کے لیے ترانہ گایا تھا، اس ترانے کو پورے دیش کا قومی ترانہ کیسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس ترانے کے اندر انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، یقیناً اس نظریے کی مار پڑتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کا ترانہ وندے ماترم ہو سکتا تھا.